اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی پوری تحریک اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدا سے وفاداری اور شریعت کی پاسداری کے اس عہد کی آخری درجہ میں پابندی کی ہے۔ جب جب انہوں نے غداری اور سرکشی کی تو ان پر بدترین عذاب مسلط کر دیے گئے اور وفاداری کی صورت میں ان پر انعام و اکرامات کے دروازے کھول دیے گئے۔ سورۃ بقرہ کے آغاز میں بنی اسرائیل کو سزا و جزا کی یہی داستان سنائی گئی ہے۔ اس داستان کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ آپ کے زمانے میں ان پر انعام و اکرام کا معاملہ تو اوپر بیان ہو گیا کہ نہ صرف فرعون سے انہیں نجات دلائی گئی بلکہ صحرا میں ان کے کھانے پینے اور ان پر سائے کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ تاہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل بچھڑے کو خدا بنا بیٹھے تو انہیں اس جرم پر شدید عذاب دیا گیا۔ اس طرح کے تمام مجرموں کو ان کے ہم قبیلہ اور خاندان کے لوگوں نے قتل کیا۔ اسی طرح جب انہوں نے جہاد پر جانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے معاملے میں بزدلی دکھائی تو فلسطین کی زمین 40 سال کے لیے ان پر حرام کر کے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون ہوئے اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل نے شام و فلسطین کو فتح کر لیا۔ یوں خدا کا وہ وعدہ ان کے حق میں پورا ہوا جو اس مقدس سرزمین کے بارے میں ان سے کیا گیا تھا۔ تاہم اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس زمانے تک مصر کے زوال کا عمل تیزی سے شروع ہو چکا تھا جبکہ فلسطین کا علاقہ تہذیب انسانیت کا مرکز بن رہا تھا اور یہاں کی اقوام گردن تک شرک کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی شکل میں ایک خدا پرست قوم کو ان کے درمیان آباد کر دیا گیا۔ یہ وہی معاملہ تھا جو پہلے مصر میں کیا گیا تھا۔ اس دوران میں ان کی رہنمائی کے لیے ان میں نبی آتے رہے جبکہ ان کی اجتماع امور کی نگرانی قاضی کیا کرتے تھے۔ مگر صدیوں کے تعامل کے بعد ایک دفعہ پھر وہی کچھ ہونے لگا جو مصر میں ہوا تھا، یعنی ایک طرف تو بنی اسرائیل میں شرک کے اثرات تیزی سے سرایت کرنے لگے اور دوسری طرف بنی اسرائیل سیاسی طور پر مغلوب ہونے لگے۔ ان کے ارد گرد آباؤ مشرک اقوام نے متحد ہو کر ان پر حملہ شروع کر دیا اور فلسطین کے بڑے حصے سے انہیں بے دخل کر دیا۔ اس پر بنی اسرائیل میں جہاد کا داعیہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس دور کے نبی حضرت شموئیل سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ بھی قومی حیثیت میں مشرکوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کی درخواست پر ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ ان کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور طالوت کی زیر قیادت انہوں نے مشرکوں کو شکست دے کر اپنا اقتدار قائم کیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے روشن باب شروع ہوتا ہے۔ جب طالوت کے بعد سیدنا داؤد اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اقتدار کا سکہ پورے مشرق و وسیع جو کہ اس دور کے تہذیب کا مرکز تھا پر چلنا شروع ہو گیا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے اقتدار کا کیا عالم تھا اور کس طرح توحید کی بنیاد پر قائم اس معاشرے نے ارد گرد کے مشرکوں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ اس کا ایک نمونہ وہ واقعہ ہے جو ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ النمل کی آیات میں مذکور ہے۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد چند صدیوں کے اندر بنی اسرائیل میں وہ تمام برائیاں پیدا ہو گئیں جن کے خلاف انہیں جنگ کرنا تھی۔ ہاں جناب کی عظیم حکومت دو ریاستوں یہودا اور اسرائیل میں تقسیم ہو گئی۔ اس دوران میں نبیوں نے بار بار بنی اسرائیل کو ان کی غلط رویے پر متبع کیا مگر بے سود۔ آخر کار خدائی عذاب کا کوڑا بنی اسرائیل پر برس پڑا۔ پہلی ریاست اسرائیل اشوریوں کے حملے میں برباد ہو گئی۔ اس کے دور حکومت سامریہ کو فتح کر لیا۔ دوسری طرف یہودا کی ریاست کے تمام شہر بابل کے حکمران بخت نصر کے حملے میں بردبار ہو گئے۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا گیا اور بخت نصر بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے فساد کے جواب میں خدا کی پہلی عظیم سزا تھی جس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ان کے حال پر مہربانی کی۔ ایرانی حکمران سائرس نے انہیں بابل کی غلامی سے نجات دلائی
اور واپس فلسطین آنے کی اجازت دی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور حضرت عزیز کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کے دین کی ایک دفعہ پھر تجدید کی گئی۔ ان کی تجدید کی مسامی اس قدر مؤثر تھی کہ اس واقعے کے 3 صدی بعد بھی جب یونانی حکمرانوں نے بنی اسرائیل پر شرک مسلط کرنا چاہا تو انہوں نے بھرپور مزاحمت کی اور آخرکار ان کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ انعام کے طور پر خدا نے ان کی سلطنت کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس کا علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار سے بڑھ گیا۔ تاہم 1 صدی کے اندر یہ اخلاقی روح فنا ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں خدا نے رومیوں کو ان پر تسلط کر دیا اور رومی فتح پوشی یروشلم پر قبضہ کر کے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور بالواسطہ رومی حکومت قائم کر دی۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل کا زوال اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا، جس کا اظہار اینٹی پاس نامی یہودی حکمران کے دربار میں ایک رقاصے کی فرمائش پر سیدنا یحییٰ کی قتل سے ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے آخری درجہ میں بنی اسرائیل کا تنبیہ کی، مگر جب دنیا اور ظاہر پرستی کے پھندروں میں گرفتار بنی اسرائیل نہ صرف یہ موقع گنوا بیٹھی بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کی پاداش میں بنی اسرائیل کو مسب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جسے فروغ کرنے کے لیے رومی حکمران ٹٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو اس طرح فلسطین سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک یہاں واپس نہ لوٹ سکے۔ بنی اسرائیل کی تقریباً 1500 سالہ تحریک کا یہ ایک انتہائی مختصر بیان ہے، جو نہ صرف اس بات پر گواہ ہے کہ کس طرح وہ دنیا میں امامت کے منصب پر فائز رہے، بلکہ تحریک کے اس آئینے میں یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ ان کے عروج و زوال کا تمام تر انحصار صرف اس بات پر تھا کہ وہ کس حد تک خدا کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔